الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ سیرت النبی پر اپنی گفتگو شروع کریں گے، اس حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے وصال کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ کی اس دنیا سے رحلت، آپ کا وصال، اس پر تو اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی تھی، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ پہلے 12 ربیع الاول کو 12 وفات ہی کہا جاتا تھا، لیکن محققین کے نزدیک آپ کی پیدائش جو ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں ہے، اکثر کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے، اور مولانا احمد رضا خان نے 8 ربیع الاول یہ تاریخ جو ہے وہ لکھی ہے، واللہ اعلم۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دونوں اہم واقعات اسی ماہ پیش آئے ہیں، لہذا اس مہینے کو ان جنرل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت سمجھی جاتی ہے، اور اس میں اس پر خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پوری نوع انسانی کے لیے ایک بہت ہی خوشی کا پیغام ہے، اور اس میں ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ایک بہت دلچسپ اور انتہائی آسان اور انتہائی مشکل موضوع ہے۔ آسان اس اعتبار سے کہ ایک مسلمان بچہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چند جملے ضرور کہہ سکتا ہے، اور مشکل اس لحاظ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کئی والیومز میں کتابیں لکھنے کے بعد بھی سیرت نگار یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پروفیسر ابوبکر غزنوی مرحوم مغفور ایک مرتبہ علامہ اقبال قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں تشریف لائے سیرت النبی کا خطاب کرنے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی خطاب کرنے کا موقع ملا ہے تو میں نے اپنی طرف سے اس موضوع کا حق ادا کیا ہے، لیکن سیرت النبی میرے لیے ایسا مشکل موضوع ہے کہ جب بھی مجھے اس موضوع پر خطاب کی دعوت دی جاتی ہے تو سب سے پہلے میرے سامنے جو مسئلہ آتا ہے کہ آج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ کی کس پہلو پر گفتگو کروں۔ یعنی آپ کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کون سا پہلو اجاگر کیا جائے۔ تو آج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلے 40 سال پر گفتگو کرنے چلا ہوں اپنے بساط کی حد تک، اور اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورۃ الضحیٰ کی 3 آیات کا انتخاب کیا ہے، جن میں ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پناہ دے دی، آپ کو پروٹیکٹ کیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور آپ کو ضال پایا تو راستہ دکھا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ایک مسلمان بچہ بھی جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک یتیم بچے کی حیثیت سے تشریف لائے، لیکن جس طرح یتیم بچہ بے سہارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا، آپ کی پروٹیکشن کا پورا بندوبست کیا، جس کو ہم ابھی انشاءاللہ ٹریس کریں گے۔ یہ پہلو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک یتیم بچے کی حیثیت سے ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ یعنی ہمیں عام طور پر جب کوئی ان پلیزنٹ ہمارے خیال سے ان وانٹڈ واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس پر بڑا غم کا اظہار کرتے ہیں، پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، دکھ درد کا اظہار کرتے ہیں کہ ہو کاش ایسا نہ ہوتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاش کو شیطان کا کلمہ قرار دیا ہے کہ اِنَّ کلمۃ لو استفتح عمل الشیطان، کہ یہ لو جو ہے کاش، یہ شیطان کا عمل اسٹارٹ کر دیتا ہے، اس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور اس پر میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہونے کے باوجود خاندانی پریشر کے اندر غزوہ بدر میں قریش کی طرف سے لڑتے ہوئے آنا پڑا، اس میں وہ قیدی بنے، تو شاید آپ کے والد عبداللہ بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوتے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بچایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پریشانی سے بچا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ 6 سال تک حیات رہیں، یعنی پہلے 5 سال تو آپ نے بی بی حلیمہ کے پاس گزارے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں ایمان لائیں۔ 5 سال کی عمر میں آپ والدہ کے پاس واپس آئے اور آپ دادا کی ڈائریکٹ سپرویژن میں تھے، جیسے کہ عام ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب کسی بچے کا والد فوت ہو جائے تو سپروائزر جو ہے وہ دادا ہوتا ہے، لیکن پرورش کرنے والی جب تک وہ زندہ ہو ماں ہوتی ہے۔ تو آپ دادا کی سپرویژن میں تھے اور ماں آپ کی پرورش کر رہی تھی۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کی وزٹ کرانے کے لیے، باپ کی قبر وزٹ کرانے کے لیے آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے دادا سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں تو میں بچے کو اس کے والد کی قبر دکھا لاؤں، اور آپ لے کے گئیں، اور وہیں سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور وہ بھی سیرت نگاروں نے بہرحال بڑی محنتیں کی ہیں کہ اس کو بھی ٹریس کیا ہے کہ وہ جو لونڈی ساتھ تھی وہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو ہلاتے تھے، ماں تو بولتی کیوں نہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یعنی ایک بچہ آتا، تصور کیجئے باپ پہلے نہیں ہے اور اب ماں بھی، اور بچے کو یہ پتہ بھی نہیں کہ موت کیا ہوتی ہے، اور بچہ ہلا ہلا کے ماں کو کہہ رہا ہے تو بولتی کیوں نہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کے بعد جب تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ تو پھر دادا کی ڈائریکٹ سپرویژن میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا تھا کہ دادا کے دل میں اپنے اس بچے، اس پوتے کی بے پناہ محبت تھی، غیر معمولی۔ غیر معمولی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے جی پوتے
دادا کو پیارے ہوتے ہی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جو پہلا پوتا ہوتا ہے سب سے بڑا، وہ دادا کی غیر معمولی محبت کا مرکز بنتا ہے، لیکن جب ایک سلسلہ چل نکلتا ہے تو پھر وہ بات نہیں رہتی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عبداللہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل، آپ کی ولادت سے پہلے درجنوں پوتے ہوں گے عبد المطلب کے، لیکن عبد المطلب نے اس بچے کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا۔ 7ویں روز آپ کو اٹھا کر لے کے گئے عبد المطلب حرم میں، اور وہاں مکے کے سرداروں سے کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ان یوزول نام تھا، لفظ عربی کا ہے، سب کو مطلب آتا تھا، عربوں کے عام، عبداللہ تو ان کا عام نام تھا، اور اکثر جو ان کے نام تھے وہ مؤنث نام تھے، مردوں کے مؤنث نام، حمزہ، عبیدہ، اسامہ، حذیفہ، حنظلہ، یہ تمام جو آپ نام دیکھتے ہیں یہ مؤنث نام ہے، لیکن عبد المطلب نے ایک ان یوزول نام رکھا جس کا مطلب قریش کو آتا تھا، تو ان سے کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے یقین ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی۔ محمد کے معنی ہی تعریف کیا گیا ہے، اینڈ ہی واز ویری رائٹ۔ شاید نوع انسانی میں جتنی تعریف محمد بن عبداللہ کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کسی اور کی نہیں ہوئی۔ پھر جب ڈائریکٹ سپرویژن میں آ گئے تو دستور یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد قریش کے سرداروں کی دریاں بچھتی تھیں، ایسی ہی وہ دری تھی نا جس پر ابو جہل کے حواری بیٹھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ 2 مرتبہ اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ ہے کوئی تم میں سے جو اس کے گلے میں چادر کا پھندا ڈالے، اور پھر ایک موقع پر کہا کہ فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجری پڑی ہوئی ہے، نجاست سے بھری ہوئی ہے، جو لا کر اس کے اوپر ڈالے۔ تو دونوں مواقع پر ابو لہب ابو جہل کی اس بیٹھک چوپال میں سے عبداللہ بن ابی معیط اٹھا ہے، اور اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تشدد کیا ہے۔ تو ایسی ہی بیٹھک جو تھی وہ عبد المطلب بھی بہت بڑے سردار تھے، بنو ہاشم کے سربراہ ان کی تھی، اور اس دری پر آ کر ان کے حواری بیٹھتے تھے، اور دری کے نیچے ان کے پوتے کھیلتے تھے، بچے کھیلتے تھے، لیکن کسی کو دری پر چڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو جب ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے کھیلتے اس دری پر چڑھ جاتے تھے تو ان کے بڑے جو کزنس تھے وہ بھاگتے تھے، وہ دادا کی دری، تو دادا کہتے تھے کوئی بات نہیں، آنے دو۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دادا کے دل میں غیر معمولی محبت تھی، وہ پروٹیکشن جو فرمایا نا الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پروٹیکٹ کیا، تو دادا کے دل میں محبت ڈالی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، پھر وہی بات کہوں گا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوہ کاش ایسا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، ایسا ہونا ہی تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی تھی کہ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب خاندان کی روایت کے مطابق یتیم بچہ خاندان کے سربراہ کی ڈائریکٹ سپرویژن میں چلا جاتا تھا، یعنی دادا تو ویسے بھی باپ کا قائم مقام ہوتا ہے، شرعی لحاظ سے بھی، وراثت کے لحاظ سے بھی۔ اگر کوئی کسی فوت ہونے والے مسلمان کا والد فوت ہو چکا ہو تو پھر اس کی وراثت جو ہے وہ دادا کو جاتی ہے، تو معلوم ہے آپ کو۔ تو لیکن 9-10 چچا ہیں، ان میں سے جو سردار برا خاندان بنو ہاشم کا وہ ابو طالب تھا۔ بعض روایات کے مطابق بیچ میں ایک اور بھی بنا تھا، وہ بھی جلد فوت ہو گیا، لیکن ابو طالب پھر خاندان کا سربراہ بنا۔ یہ خاندان اور اس کی سربراہی جو ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم لوگ جو شہروں میں پیدا ہوئے اور شہروں میں پلے بڑھے،
سچ پوچھیے تو ہمیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ خاندان کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے دیہات میں جائیں اور کوئی گزر رہا ہو، یہاں تک کہ خاتون گزر رہی ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، تو وہ نام شاید اس کا بعد میں بتائے گا آپ کو، تو پہلے بتائے گا گجراں دا، راجپوتاں دا، جٹاں دا، رائیاں دا۔ یعنی خاندان، ہر شخص کی آئیڈینٹی اس کے خاندان کے ساتھ ہے۔ تو اب خاندان جو ہے اپنے ہر بچے کی پشت پر ہوتا ہے، ساڈا منڈا۔ اور اگر کسی خاندان کا کوئی نوجوان کوئی ایسی نازیبا حرکت کرے کہ جو سب کو بری لگے، سارے اس کو غلط سمجھیں، لیکن پھر بھی اپنے اس بچے کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یا آپ چلے جائیں کسی، یہ پیپلز کالونی کا تھانہ جو شہر کا تھانہ ہے، مدینہ ٹاؤن تھانے میں چلے جائیں، پتہ نہیں چلتا کہ تھانہ ہے، اس لیے کہ یہ شہر کا تھانہ ہے۔ آپ کسی دیہاتی تھانے میں جائیں، تھانہ صدر میں جائیں، تو وہاں ہر وقت آپ کو ٹھٹ کے ٹھٹ نظر آتے ہیں۔ یہ ٹھٹ کے ٹھٹ کن لوگوں کے ہیں کہ اگر کوئی راجپوت پکڑا ہوا ہے تو سارے راجپوت اس کے پیچھے ہیں، کوئی ارائی پکڑا ہوا ہے تو ارائی اس کے پیچھے ہیں، جاٹ پکڑا ہوا ہے تو جاٹ اس کے پیچھے ہیں۔ تو یہ ہے وہ خاندانی نظام۔ تو ابو طالب خاندان بنو ہاشم کا سربراہ تھا، اور اس نے واقعتاً جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی جس کو سارے قریش ناپسند کرتے تھے، پھر بھی ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا کہ نہیں، ساڈا منڈا خبردار نہ اکھلا۔ اور پورے 10 سال یعنی 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور 3 سال بعد آپ نے اعلانیہ وہ کہا اور پورا قریش مخالف ہوا، لیکن اس سارے عرصے میں ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا کہ ساڈا منڈا ہے، خبردار ہمارے بچے کو ہاتھ لگایا۔ اگرچہ اس سے پہلے یعنی نبی اکرم، پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ ابو طالب کوئی امیر آدمی نہیں تھا، ایک سردار تھا، باکردار تھا، ایک ڈگنیٹی تھی اس کی، لیکن امیر آدمی نہیں تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلور سپون کے ساتھ کھلا سکتا۔ یعنی اس کی تنگ دستی کا تو یہ عالم تھا کہ اس کے بیٹے جو ہے اس کے دوسرے بھائیوں نے پالے ہیں، جعفر کسی اور گھر میں پلے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ کسی اور گھر میں پلے ہیں، لیکن بہرحال خاندان کا سربراہ وہی تھا، سارے فیصلے وہی کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب حضرت علی چونکہ بہت چھوٹے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور ان کا بڑا گھر تھا، ایک صاحب ثروت کھاتی پیتی خاتون تھی، سب سے امیر خاتون مکہ مکرمہ کی۔ تو پھر ابو طالب نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا ہے کہ اب تم اس کو پالو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر جوان ہوئے، اب جب انسان جوان ہوتا ہے تو پھر اسے شادی کا بھی خیال آتا ہے کہ مجھے شادی کرنی چاہیے، اور ایک شریف بچہ جو عورتوں کے اندر دلچسپی نہیں لیتا، جب اس کو شادی کا خیال آئے گا تو پھر اسے اپنی کزنز کا خیال آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو ٹرن ڈاؤن کیا، لیکن پروٹیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد مکے کی مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کچھ خواب دیکھے، جن میں سے جو پہلا خواب انہوں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ سورج ان کے گھر میں آ گیا، اتر کے آسمان سے اتر کے سورج ان کے گھر میں آ گیا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ اس سورج سے روشنی حاصل کرنے کے لیے حضرت خدیجہ کے گھر آ رہے ہیں۔
تو انہوں نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے کیا. یہ بھی ظاہر قرشی تھا، لیکن حق کی تلاش میں یہ عیسائی ہوا تھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے جو آخری پیغمبر تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، لہذا اسلام کا جو آخری ٹرو ورژن تھا وہ عیسائیت تھا. ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا، لیکن حضرت خدیجہ سمجھی نہیں کہ نبی کیسے آئے گا، میرے ہاں مہمان ہوگا یا میرے ہاں کوئی نبی بیٹا پیدا ہوگا، تو انہوں نے کوئی خاص اس کا نوٹس نہیں لیا. مکے کی خواتین کعبے میں بیان کروایا کرتی تھی کسی عالم کا مہینے میں ایک ڈیڑھ ماہ بعد ایک دو دفعہ. تو ایک یہودی عالم کو عورتوں نے بلایا ہوا تھا بیان کرنے کے لیے. وہ بیان کر رہا تھا کہ سامنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، یعنی محمد بن عبداللہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے درس دیتے تھے کہا وہ جو آدمی گیا ہے نا یہ اللہ کا نبی بننے والا ہے، تم میں سے جو اس سے شادی کر سکتی ہے وہ کر لے. باقی سب عورتوں نے اس کو ٹالا اور مذاق اڑایا کہ ایویں مار گیا، درس دینے بیان کرتے کرتے ایویں بھی ٹھوک گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے بیان کو بڑا سیریس لیا. تو پہلے خواب بھی آیا ہوا تھا، اور اگلے روز اپنی کنیز بھیج کر اس کو اپنے گھر دعوت دی اور اس سے کہا کہ کل جو تم نے بات کہی تھی، کیا بات کہی تھی تم نے؟ آر یو سیریس؟ اس نے کہا ہاں میں نے ٹھیک کہا تھا، شادی کر سکتی ہو اس سے کر لو. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ریپیوٹ بن گئی. یعنی جب آپ کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہوئے، آپ تاجر نہیں تھے، یاد رکھیے گا، تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے. ہمارے سیرت نگار جو ہے وہ بڑا سرسری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے تجارت شروع کر دی. آپ لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے. لوگوں کا مال لے کے جانے والا تاجر نہیں ہوتا، وہ بزنس سیلز مین ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا مال لے کے جاتے تھے، تاجر نہیں تھے، بزنس سیلز مین تھے. اور اس میں آپ نے ایک ریپیوٹ کمائی کہ ہاشمیوں کے یہ نوجوان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب سیلز مین ہے، یہ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا، اور عجیب کرتا ہے یہ کام، مال بیچنے سے پہلے اس مال کا نقص پہلے بتاتا ہے. یہ پہلے کبھی انہوں نے سنا نہیں تھا. تو حضرت خدیجہ نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلایا اور انہیں پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، میں آپ کو باقی لوگوں سے دگنا نفع دوں گی، دگنی کمیشن دوں گی، جو بھی آپ کہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے یہ آفر قبول کی. تو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک بھتیجا اور اپنا ایک غلام ساتھ بھیجا اور انہیں انسٹرکشن دی کہ جو یہ کہے تم کرنا، بس دیکھتے رہنا کہ کیا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کے گئے اور اس سفر میں بے حد نفع آپ کو ملا. تو واپس آ کر آپ نے پائی پائی کا حساب دیا. تو وہ جو ریپیوٹ تھی کہ بڑا دیانتدار آدمی ہے، وہ تو اسی وقت کنفرم ہو گیا حضرت خدیجہ کو کہ واقعی کھرا آدمی ہے. پھر اس نے حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو بلایا، خدیجہ بنت خویلد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری کیا رپورٹ ہے؟ اس نے کہا میڈم جو کچھ اس کے بارے میں سنا تھا وہ تو تھا ہی تھا، وہی دیانتداری، سچائی، راست بازی، لیکن میں نے اس شخص کو اس سے بہت آگے پایا ہے، اخلاق میں، معاملہ فہمی میں، ڈیسیژن میکنگ میں جواب نہیں اس کا. تو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے اس غلام کو آزاد کر دیا کہ جا تو آزاد ہے، اور ٹھان لی کہ میں محمد سے شادی کروں گی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. اب ظاہر ہے آج سے 1500 سال پہلے ذرا تصور کیجئے کہ کوئی خاتون کسی مرد کو پروپوز کرے
آج بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو لو میرج کہہ کر ایک گھٹیا عمل کہتے ہیں ہم۔ اس وقت کتنا مشکل ہوگا، تو انہوں نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا کہ میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو سہیلیوں نے کہا کہ کرو، پھر ہمیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں پرپوز کیسے کروں؟ تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی، نفیسہ اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ یہ کام میں کر دوں گی، مجھ پہ چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے نکل رہے تھے، ذہن میں ہے نا، خانہ کعبہ کا منظر ذہن میں لائیے کہ حجر اسود پہ طواف ختم ہوا اور یوں انسان نکلتا ہے باہر، آگے سے آئی، اس نے کہا محمد تم نے شادی نہیں کرنی، اب عمر کی 25 سال ہو گئی ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون عورت کرے گی؟ تو نفیسہ نے کہا کہ اگر کوئی عورت تیار ہو تو۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے مجھے نام بتاؤ، پھر میں اپنی کنسنٹ ظاہر کروں گا، یس اور نو۔ تو اس نے کہا خدیجہ بنت خویلد تم سے شادی کرنے پر تیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں، اس لیے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے طور پہ پہچانا جاتا تھا مکے میں، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا الطاہرہ کے نام سے پہچانی جاتی تھی، پاک باز خاتون۔ تو میچ بن رہا تھا نا کہ صادق اور امین اور پاک باز خاتون۔ تو آپ نے گھر جا کر اپنے چچا کو بتایا کہ اس طرح مجھے خدیجہ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ تو ابو طالب نے 2 کام کیے، ایک تو اس نے اپنی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کو بھیجا حضرت خدیجہ کی طرف کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی خدیجہ نے پیغام بھیجا ہے یا نفیسہ نے درمیان میں خود ہی کوئی گڑبڑ کی ہے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کنیز آئی، تو اس نے کہا یہ تمہاری میڈم ہے جی؟ اس نے کہا جی۔ ان سے کہو کہ صفیہ بنت عبد المطلب آئی ہے۔ تو اس نے جا کر حضرت خدیجہ کو بتایا تو وہ بھاگتی ہوئی خود باہر آئیں اور اعزاز کے ساتھ انہیں لے کر گئیں، اور بیٹھتے ہی بجائے اس کے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب آپ کی پھوپھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی کہ میں یہ بات کنفرم کرنے کے لیے آئی ہوں، حضرت خدیجہ نے کہا کہ جو بات آپ کنفرم کرنے کے لیے آئی ہیں وہ درست ہے، میں نے واقعی پیغام بھیجا ہے۔ دوسرا کام عبد المطلب نے یہ کیا کہ اپنے دونوں بھائیوں کو مشورے کے لیے بلایا۔ بھائی کون سے؟ ایک آپ سے انتہائی پیار کرنے والا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا آپ کا ہمیشہ سے دشمن، آپ سے خار رکھنے والا، یہاں تک کہ آپ کے والد سے خار رکھنے والا عبداللہ بن عبد المطلب۔ یہ ذبی ہیں۔ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بیٹے اللہ نے عطا کیے تو میں ایک ذبح کروں گا کعبے میں۔ جب 11 بیٹے ہو گئے تو یاد آئی ان کو یہ اپنی منت، تو انہوں نے قرہ ڈالا، تو قرہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ تو عبد المطلب نے ایک ہاتھ میں چھری پکڑی اور ایک ہاتھ میں عبداللہ کا بازو پکڑا اور لے کے چلے کعبے کی طرف۔ ابو طالب نے روکا کہ ابا جی یہ کام نہ کریں، انہوں نے کہا بھائی میں نے منت مانی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کسی سے مشورہ کر لیں۔ تو ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کیا عبد المطلب نے کہ میں نے یہ منت مانی تھی اور اب میں ذبح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے بچے مجھے روک رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تم قرہ ڈالو 10 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان، اگر 10 اونٹ نکل آئیں تو 10 اونٹ ذبح کر دو اور عبداللہ کو چھوڑ دو، اور اگر پھر عبداللہ کا نام آئے تو پھر 20 کر دو، پھر 20 ورسز عبداللہ قرہ ڈالو، پھر عبداللہ کا نام آئے تو 30 40 50 60 70 کرتے چلے جاؤ۔ آخر 100 اونٹ ورسز عبداللہ جب قرہ ڈالا گیا تو 100 اونٹ کا جو ہے قرہ نکل آیا، تو عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور عبداللہ یوں بچ گئے۔ تو یہ بھی وہ بڑے جد امجد کی طرح، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح، یہ بھی کیا ہو گئے، یہ ذبیح قرار پائے۔ اب یہ جیلسی تھی ابو لہب کے اندر عبداللہ سے، آپ کے والد سے،
اور پھر وہ پوری زندگی میں رہی، ہر جگہ پر ظاہر ہوئی۔ تو جب ابو طالب نے پوچھا، بھائیوں سے مشورہ کیا کہ اس طرح خدیجہ نے پروپوز کیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو لہب نے فوراً کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، اوے مروا نہ دیں کہ تیری بےزتی نہ کرا دیں۔ ہوتا نا خاندانوں کے اندر کہ آپ رشتہ لے کے جائیں اور آگے سے نہ ہو جائے تو بےزتی سمجھی جاتی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوراً کنفرنٹ کیا کہ کیوں؟ ساڑھے منڈے کی کسر ہے، یہ سونا نہیں، گبرو جوان نہیں، سچا نہیں، امین نہیں۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ سوال ڈالنے کے لیے ابو طالب اپنے دونوں بھائیوں کو لے کر حضرت خدیجہ کے گھر گیا، اور حضرت خدیجہ کی طرف سے پھر ان کے ایک چچا یعنی ان کے وکیل کی حیثیت سے سامنے آئے، گفت و شنید ہوئی، رشتہ طے ہو گیا۔ تو ابو طالب نے پوچھا کہ مہر کیا لوگے؟ اب وہ حضرت خدیجہ کا چچا اکھلا گیا، زبان چلی نہیں، کچھ کہہ نہیں سکا، زبان میں لکنت آ گئی۔ تو ابو طالب نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، تم ذرا ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو، فکر نہیں کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بولو کیا بولتے ہو، مجھے خواہ گھوڑے پر سوار ہو کے گاؤں گاؤں جانا پڑا، میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا، تم بولو۔ ادھر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے بیٹھی تھی، انہوں نے کہا یہ مہر میں ادا کروں گی۔ اب چچا چونکہ ولی تھا، آج بھی وہ لڑکی کا والد اور وکیل جو ہے وہی مہر لیتا ہے، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ مہر میں ادا کروں گی۔ تو ابو لہب نے پھر بکواس کی، انہوں نے کہا لو جی نویں گل سنو، ہن عورتاں مہر دینیاں۔ بہرحال تاریخ طے ہو گئی۔ اب یہ تینوں بھائی اور کچھ اور بہن صفیہ بھی اور ایک دو اور رشتہ دار جو تھے، اب وہ باقاعدہ شادی کے لیے گئے، نکاح ہو گیا، اور محفل برخاست ہونے لگی، تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو اٹھ کے جانے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ینگ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اپنے چچا کے پیچھے اٹھ کے جانے لگے۔ تو بڑا عجیب جملہ ہے، اشش کرنے والا۔ تو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر چلیے، فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے، وہی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں۔ مکے کی سب سے مالدار خاتون، اور وہ کہہ رہی ہے میں آپ کی لونڈی ہوں، اور واقعی آپ سیرت پڑھیں حضرت خدیجہ کی، لونڈی بن کے دکھایا ہے، صرف کہا ہی نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی ہے تو آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے غار حرا کے اوپر چڑھ کے دیکھا ہے کہ کتنا مشکل، اب تو پھر بھی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، سیڑھیوں پر بھی میرے جیسا آدمی جو ہے وہ 3 دفعہ سانس لے کے اوپر پہنچتا ہے، اور جب یہ سیڑھیاں بھی نہیں تھی تو کتنا دشوار گزار راستہ ہوگا، لیکن وہاں حضرت خدیجہ لونڈیوں کی طرح آپ کو ستو، کھجوریں اور زمزم پہنچایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ساتھ ہی کہا کہ چچا سے کہو کہ 10 اونٹ ذبح کر کے مکے کے لوگوں کو کھلائے ولیمے کے طور پر۔ یعنی ولیمہ ظاہر ہے حضرت اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی طرف سے ہونا تھا نا، ابو طالب کی طرف سے، تو کہا کہ چچا سے کہو کہ 10 اونٹ ذبح کر کے کھلائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خرچ بھی انہوں نے کیا، یعنی ہر قیمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چاہا اور آپ سے شادی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک دل انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ مختلف طریقوں سے انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوئے خدمت کیا کرتے تھے۔
دو الفاظ سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، دو کام: بیواؤں کی خبر گیری، یتیموں کی سرپرستی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی تجارت کے پیشے سے وابستہ نہیں ہوئے تھے اور آپ مکے میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، ظاہر ہے آپ کے پاس اپنے 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی شاید مشکل سے نکلتا ہوگا، تو کسی اور کو کچھ کھلانا پلانا، کوئی صدقہ و خیرات کرنا، اس کی کہاں گنجائش تھی؟ لیکن اندر سے جذبہ تھا جو آپ کو ابھارتا تھا کہ وہ کام تو کرو نا انسانی خدمت کے جن میں پیسہ نہیں لگتا۔ یتیم کی اصل ضرورت کیا ہے کہ کوئی اس کا منہ ایسے چومے، اس کو ایسے گلے لگائے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کا منہ چومتا اور گلے لگاتا۔ اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، اور یہ خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ اور بیوہ، آج کی بیوہ پر تصور نہ کیجیے جس کے پاس 2 گاڑیاں ہوں، 4 بینک اکاؤنٹ ہوں، کریڈٹ کارڈ بھی ہوں، ڈیبٹ کارڈ بھی ہوں، 2 موبائل فون بھی ہوں اس کے پاس، وہ نہیں۔ آج سے 1400 سال، 1450 سال پہلے کی بیوہ کا تصور کیجئے کہ اگر کوئی نوجوان ہر دوسرے چوتھے روز جا کے پوچھتا رہے اماں جی کوئی کم ہوئے تو دسو، ہے نا خدمت؟ اس میں بھی پیسہ نہیں لگتا۔ تو یہ دونوں کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی تو ایک دن ذرا آپ کچھ پریشان سے گھر تشریف لائے، تو خدیجہ بنت خویلد نے پوچھا اہلیہ محترمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ذرا باہر گھوم رہا تھا، میں نے ایک قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ تو حضرت خدیجہ کو فوراً سٹرائک ہوا کہ ہو، میں نے تو سب کچھ پیش کر رکھا ہے، لیکن میرے شوہر چونکہ دیانتدار آدمی ہے، یہ میرے مال کو اپنا نہیں سمجھتے۔ تو حضرت خدیجہ نے مکے کے سرداروں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ اسے کہا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً بغیر سرمایہ کی خدمت کی، پھر حضرت خدیجہ کا سرمایہ آ گیا تو اس سے خدمت کی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ یہ تنے تنہا کرنے کا کام نہیں ہے، اس میں ایک ٹیم ورک ہے، اس میں ایک ٹیم چاہیے، ایک آرگنائزیشن چاہیے۔ تو مکے میں ایک والنٹیئر آرگنائزیشن تھی حلف الفضول کے نام سے۔ حلف کے معنی اوت، اور فضول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فاضل سے نکلا ہے، یعنی والنٹیئر آرگنائزیشن۔ والنٹیئر آرگنائزیشن میں جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کا اپنا کوئی بزنس ہوتا ہے، کوئی جاب ہوتی ہے، لیکن اضافی طور پر وہ فری جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ یہاں بھی اکثر سیرت نگاروں نے کہا کہ یہ فضلوں کی جماعت تھی، اس میں فضل بن عبداللہ اور فضل بن عباس اور 2-3 فضل نام کے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو فضل نہیں، محمد بن عبداللہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والنٹیئر آرگنائزیشن میں حلف الفضول ہے۔ حلف کے معنی عہد اور فضول کے معنی فاضل۔ فاضل کام کرنے والے، والنٹیئر کام کرنے والوں کی جماعت۔ ایسی جماعتیں جو ہیں یہ بڑی قابل رحم ہوتی ہیں۔ آپ اگر کسی ایسی جماعت کے دفتر میں، ہیڈ کوارٹر میں جائیں تو پہلے چارٹ لگے ہوئے ہوتے تھے، اب ڈیجیٹل ڈسپلے ہوتا ہے اپنی پروگرس کا، کہ ہماری آرگنائزیشن سن 2000 میں بنی، سال 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا، 5 کو جاب دلائی اور 10 کو کپڑے بنا کے دیے۔ اگلے سال ہم نے 500 بھوکوں کو کھانا کھلایا، 10 کو جاب دی اور 15 کو کپڑے بنا کے دیے، اور پھر کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب ہم لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ خود ہمارے ملک میں ہماری نظروں کے سامنے
ایسی آرگنائزیشنز ہیں کہ جو روزانہ سال میں نہیں، روزانہ لاکھوں کو کھانا کھلاتی ہیں. لیکن ایک ذہین آدمی، میرے جیسا آدمی، وہ بڑا امپریس ہوگا کہ واہ جی فگر سے کو لاکھوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ کہے گا جی میرا بھی حصہ ڈال. لیکن ذہین آدمی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین فرد تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر گئی کہ یہ کچھ گین کر رہے ہیں یا لوز کر رہے ہیں. یہ فگر تو یہ بتا رہی ہے کہ سال 2000 میں اس کمیونٹی میں بھوکے 200 تھے، اگلے سال 500 ہو گئے، اور اب ہزاروں کی تعداد ہو گئی. پہلے جاب لیس جو ہے وہ اتنے تھے، پھر اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے. پہلے وہ لوگ جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے وہ اتنے تھے، پھر اتنے ہوئے، اتنے ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوز کر رہے ہیں. تو اب جس انسان کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے، وہ خدمت کرنے بھی سمجھے گا کہ ہم تو بجائے کچھ گین کرنے کے لوز کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے کے جانے والی چیز گئی، اس لیے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا تعلق ہے، قرآن مجید گواہ ہے کہ مکے کا عام کافر بھی اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتا تھا، آپ کو بارشوں کا برسانے والا مانتا تھا، آپ کو رزق دینے والا مانتا تھا. سورہ عنکبوت پڑھیے، پوچھو ان سے کہ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا. یہ پوچھو تو ان سے یہ بارشیں کون برساتا ہے، کہیں گے اللہ برساتا ہے. سورہ یونس میں کہ پوچھو ان سے کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، کس کے کنٹرول میں آنکھیں اور کان، کون مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، کہیں گے اللہ. تو عام کافر اللہ تعالیٰ کو جانتا اور پہچانتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی بت کو سجدہ بھی نہیں کیا تھا. تو آپ بڑے کلیئر تھے، اور آپ کی یہ 40 سالہ زندگی بتا رہی ہے کہ جہاں آپ کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی یہ کر کے دیکھتے ہیں، کبھی وہ کر کے دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ انسانی خدمت ہے. دول جو ہے یہ واحد ہے دول لین کا، اور دول الٹ ہے مہتدی کا. مہتدی راہ پا لینے والا. کوئی شخص قرآن اکیڈمی آنا چاہتا ہے تو وہ نہر پہ آ رہا ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ جی میں کشمیر پل سے یو ٹرن لے کے آؤں گا، کشمیر پل بند ہے، پریشان ہوتا ہے کہ پھر الٹے سیدھے کہیں مڑ جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے. تو جب تک اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملے گی تو اس پر لفظ دول کا اطلاق ہوگا، اور جب صحیح ڈائریکشن مل جائے گی تو مہتدی ہو جائے گا. تو یہ جو فرمایا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اللہ نے آپ کو دول پایا. وہ دول مذہبی اعتبار سے نہیں تھا. آپ کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ پر یہ انگلی نہیں اٹھا سکا فلاں موقع پر انہوں نے بھی سجدہ کیا تھا کسی بت کو، نو وے. تو جہاں آپ کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ انسانی خدمت ہے. اسی کی تلاش میں کہ یا اللہ مجھے بتا راستہ کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں بھوک مٹانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کی جو زیادتیاں ہیں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتا کیا ہے. اور پھر وہیں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت سے نوازا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. پھر جب آپ کو وہ ہدایت مل گئی پھر کیا ہوا، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ نے زندگی دی، موقع دیا تو گفتگو ہوگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.